اچھا آخری بات سنو، راجستھان سے اعلیٰ حضرت کے پاس کچھ علماء آئے اور انہوں نے کہا کہ بیٹھ جاؤ بھائی، یہ آخری بات بڑی امپورٹنٹ ہے، بڑے غور سے سن لو، یہ ویڈیو جو بن رہی ہے اس سے لے لینا نا، پچھلے لوگوں کا شامل ہو سکے محفل میں۔ راجستھان سے کچھ علماء اعلیٰ حضرت کی آواز آئے، کچھ لوگ آئے، کہا کہ حضرت ہمارے علاقے میں ایک حضرت آئے ہیں، علامہ صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ سنی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہمارے سنی بھی سادے لوگ ہوتے ہیں، بس کوئی جھنڈی لگا لے، میلاد کے جلوس میں ایک دفعہ آ جائے، یہاں پر نقش نالین لگا لے، یہ اپنا سنی بھائی ہے۔ وہ بھائی دیکھو کہ آپ کا اس کے تمام اعتقادات کیا، اس کے تمام عقائد کیا، اس کے تمام نظریات اہل سنت کے ہیں بھی یا نہیں، سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ آئے راجستھان سے اور کہا کہ حضرت ایک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں وہ سنی ہیں، بتائیے کہ کیا وہ سنی ہیں یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت نے کہا میں جانتا ہی نہیں تو کیسے بتاؤں؟ ہونا میں اس کو جانتا ہوں، اس سے ملا ہوں، اس سے بات چیت ہوئی ہو، پھر بتاؤں کہ وہ سنی ہے یا نہیں؟ مجھے کیا پتا سنی ہے یا نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے ان راجستھان والے لوگوں کو جواب دیا، وہ جواب دے کے کمال کر دیا۔ وہ ایسا ہوا کہ وہ راجستھان والوں کا جواب پنڈی والوں کے لیے بھی آ گیا، کراچی والوں کے لیے بھی آ گیا، بنگلہ دیش والوں کے لیے بھی آ گیا، بلوچستان والوں کے لیے بھی آ گیا، افریقہ والوں کے سب کے لیے وہ جواب آ گیا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا میں 20 نکات بتا دیتا ہوں، سب بیان کرنے کا وقت نہیں، میں جلدی سے 5-7 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، اس میں کچھ آپ کے آگے عرض کر دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں، یہ ترازو رکھ لو، اس میں تول لینا، اگر اس پہ پورا اترے تو سنی ہے، اگر اس سے آگے پیچھے ہو جائے تو ہم جھگڑے والے لوگ ہی نہیں، سمجھ آگے؟ ہم جھگڑے تو نہیں کرتے، نہ ہم گالم بلوچ کرتے ہیں، نہ جھگڑے کرتے ہیں، نہ جو ہے وہ کوئی کہتے ہیں کہ گرا دو، جلا دو، مار دو، دھاڑ دو، ایسی بات تو ہم نہیں کرتے، لیکن اپنے لوگوں کو یہ تو بتانا ہے نا کون اپنا ہے اور کون نہیں۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، غضب یہ ہے کہ چوروں کی رکھوالی ہے، سمجھ آگئی؟ تو اپنے لوگوں کو یہ بتا دینا کہ کون اپنا ہے اور کون نہیں ہے۔ کیا یہ فرقہ واریت ہے؟ کیا یہ انتشار ہے؟ یہ تو ہمارا حق ہی نہیں بلکہ ہمارا فرض ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا سنا، اعلیٰ حضرت نے کہا سب سے پہلے یہ یاد رکھنا جو قرآن کو کسی بھی اعتبار سے ناقص جانے، یعنی اس میں کوئی تحریف کا بھی قائل ہوگا تو وہ بھی اس پہ آئے گا، کسی بھی اعتبار سے ناقص جانے یا کسی بھی غیر نبی کو کسی بھی اعتبار سے نبی پر افضلیت دینے کی کوشش کرے، کسی بھی غیر نبی کو نبی پر افضلیت دے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ سمجھ آگئی؟ جب غیر نبی کو نبی پر افضلیت دو گے، مکمل طور پہ افضلیت دو گے کسی غیر نبی کو نبی کے اوپر، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ دوسری چیز اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں کہ جو صحابہ کسی بھی صحابی کے بارے میں کے خلاف بات کرے، کسی بھی صحابی پہ بھونک لے، کسی بھی رسول اللہ علیہ السلام کے صحابی کی توہین کرے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ رافضی ہے، وہ سنی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے کسی بھی صحابی، بھائی صحابی مانتے ہیں لیکن فلاں فلاں صحابی مان لیا، اب بتاؤ نا، میں نے پچھلے دنوں بھی ایک جگہ بیان کرتے ہوئے کہا تھا اللہ جب کہہ چکا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور اللہ سے یہ راضی، اب بتائیے یہ سپریم کورٹ ہمارے قریب میں ہی ہے، سمجھ آگئی؟ سپریم کورٹ کا کوئی معزز جج فیصلہ دے دے کسی کے حق میں اور ایک بھنگی صاحب بھنگ لگا کے باہر بیٹھ جائے، بولیں کبھی جج نے تو فیصلہ دے دیا، ایک فیصلہ میں نے بھی دینا ہے، پولیس اٹھا کر لے کے جائے گی اور کیا کرے گی؟ اور بھائی جب عدالت سے فیصلہ آ گیا تو بھنگی تو کون ہوتا ہے فیصلہ دینے والا؟ اسی طرح جن سے راضی ہونے کا فیصلہ اللہ نے دے دیا، رضی اللہ عنہ بھی کہہ رہے ہو اور پھر اس آیت کا مصداق بھی مان رہے ہو اور صحابی بھی مان رہے ہو اور پھر عدالت بھی لگا رہے ہو، او بھائی اللہ جس کے بارے میں فیصلہ دے چکا، کیا ہمیں تمہارے فیصلے کی اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے؟ نہیں، ہم حضور کے ہر صحابی کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔